السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون. جو گفتگو ہوگی وہ عقیدہ بیان ہوگا جو ہر مسلمان کا ہونا چاہیے. اور گفتگو چند سوالات ہوں گے جو ایک مومن اور مسلمان سے کیے جائیں گے. سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ صحابہ اور اہل بیت یا کوئی بھی عقیدہ چاہے اس کا تعلق رب العالمین کے ساتھ ہو یا کوئی نظریہ جس کا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ ہو، یہ جذبات اور محبت کی بنیاد پر قائم نہیں ہوتا. نہ اس میں نفرت شامل ہوتی ہے، نہ محبت شامل ہوتی ہے، نہ جذبات شامل ہوتے ہیں. پہلے عقیدہ بنتا ہے. عقیدہ اجازت دیتا ہے کہ محبت کی جائے تو محبت کی جائے گی. عقیدہ اجازت دیتا ہے کہ نفرت کی جائے تو نفرت کی جائے گی. عقیدہ اجازت دیتا ہے کہ محبت کا معیار یہ ہونا چاہیے تو وہی معیار اپنایا جائے گا. میرے جذبات کسی مولوی یا ذاکر کی برانگیختہ تقریر میرے عقیدے کا تعین نہیں کر سکتی. میرا عقیدہ وہ ہوگا جو رب العالمین کی طرف سے آئے گا. یہ بات اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح انداز میں 18 انبیاء کا نام لے کر اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح خطاب کر کے فرمایا، لئن اشرکت لیحبطن عملک. اگر عقیدے میں جھول آ گیا، شرک پیدا ہو گیا، تو یہ 18 انبیاء ہیں، نام لیا ہے جن میں نوح بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، فہرست ہے علیہم السلام. ان کے سب کے اعمال اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا. تو پہلے اپنی محبت یا اپنے جذبات ان کو ایک طرف رکھ کر قرآن و حدیث سے پوچھیے میرا نظریہ کیا ہونا چاہیے.
اب آئیے دوسری بات کی طرف. صحابہ کون ہے؟ اہل بیت کون ہے؟ صحابی وہ ہے جس نے زندگی میں جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، آپ کا دیدار کیا ہو، اور جس وقت یہ ملاقات ہوئی ہو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر اور رسول ہیں. صحابہ میں آپ کے وہ رشتہ دار اہل ایمان بھی شامل ہو گئے، لیکن چونکہ وہ آپ کے رشتہ دار تھے، وہ آپ کے اہل بیت تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خصوصی ایک حیثیت دی. صحیح مسلم کی حدیث ہے، زید بن ارقم فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس کی ایک تفصیل بیان کی اور اس کے بعد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ کا ڈر اور خوف یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے متعلق. اب یہ ایک لمبی تفصیل ہے کہ اہل بیت کون ہے. یہ بالاتفاق ہے کہ اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ، آپ کے داماد سیدنا علی، آپ کے دونوں نواسے سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عن الصحابۃ اجمعین، یہ شامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، غور بھی کیجئے گا، اس حدیث کی راویہ جس نے یہ حدیث امت کو بتائی، جس نے یہ واقعہ بیان کیا، وہ سیدہ عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین. وہ بیان کرتی ہیں. سوال پھر میں کر دیتا ہوں، سوچئے گا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر کوئی منافقہ عورت ہوتی، کوئی سازشی عورت ہوتی، تو یہ حدیث کبھی بیان نہ کرتی. فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے ایک چادر لی ہوئی تھی، چادر لے کر جیسے باہر نکلے آپ کے پہلے نواسے حسن آئے، آپ نے ان کو چادر میں لیا، دوسرے نواسے حسین آئے، ان کو چادر میں لیا، سیدنا علی آئے، سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ صحابۃ اجمعین، سب کو چادر میں لیا، اور اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس آیت سے مقصود یہ تھا کہ میرے اہل بیت ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ آیت اصل میں نازل ہوئی تھی امہات المؤمنین کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے. قرآن مجید اٹھائیے، اس آیت سے پہلے بھی، اس آیت کے بعد بھی جن سے گفتگو ہے وہ خواتین اسلام امہات المؤمنین ازواج النبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ان کو اہل بیت قرار دیا تھا. آپ نے چادر میں لے کر فرمایا کہ وہ بھی نہیں، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. یہ بالاتفاق ہے. ازواج میں لوگوں کو اختلاف ہے، آپ کی بیویوں میں، کہ وہ اہل بیت میں ہیں یا نہیں ہے. پھر آگے بنو ہاشم، بنو عبد المطلب بالاتفاق، پھر بنو ہاشم، پھر آگے قبائل، ان میں سے اہل ایمان، یہ سارے کے سارے اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں. یہ تھا مختصر تعارف، اس کی تفصیل کی ابھی ضرورت نہیں ہے. اب آئیے اصل موضوع کی طرف. ایک سوال جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا ہے، میں اس کو تھوڑا سا تبدیل کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی یہودی ملے، اس یہودی سے سوال کرے تمہاری ملت میں انبیاء کے بعد کون ہے وہ شخصیات جنہیں تم برگزیدہ مانتے ہو، جنہیں تم افضل مانتے ہو، جن کی تم تقوی اور صلاح کی گواہی دیتے ہو، وہ یہودی بیک زبان ہو کر کہیں گے وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر ان کے سامنے ایمان لائے تھے، ان کے سامنے موجود تھے، ہمارے آباء و اجداد. اپنے آباء و اجداد کے گناہ کو تو وہ اس حد تک تسلیم کرتے ہیں، اس غلطی کو، کہ جب انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی تو کہتے ہیں بس جتنے دن انہوں نے کی تھی لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. کچھ دن جو ان سے غلطی ہوئی تھی
اس کا خمیازہ ہمیں بھی بھگتنا پڑے گا۔ عیسائیوں سے آپ سوال کیجئے، تمہاری ملت میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد افضل کون ہے، متقی اور پرہیزگار کون ہے؟ وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری۔ اور ایک سچے مسلمان سے سوال کریں، ایک سچے مومن سے سوال کریں، بتاؤ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے وہ جو اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں؟ ایک سچا مسلمان بھی یہی جواب دے گا، وہ وہی لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا تھا، اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے اختیار کیا تھا، جنہوں نے اپنی راتیں، اپنے دن، اپنی جان، اپنا مال، اپنی زندگی، ہر چیز لٹائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ وہ وہی لوگ ہیں جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، وہ وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، وہ وہی شخصیت ہے جو ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ایک رات غار میں گزار کر اس طرح بن گئے کہ امت کی نیکیاں اگر ایک پلڑے میں ہو، وہ ایک نیکی ایک پلڑے میں ہو، وہ نیکی غالب ہے۔ اللہ نے چنا تھا، میں نے اور آپ نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے موقع پر جس شخصیت کو ساتھ ہونا چاہیے وہ ابوبکر ہے۔ ایمان والے بہت تھے اس وقت، آپ نے تو سیدنا علی کو گھر پر اپنی جگہ پر چھوڑا تھا، ساتھ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا تھا۔ یہ اختیار آپ کی مرضی سے نہیں تھا، ہماری روایات کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوپہر کے وقت سیدنا ابوبکر کے گھر پہنچے، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، سیدہ عائشہ اس بات کی راویہ ہے۔ سیدنا ابوبکر نے پوچھا کون ہے، جواب میں آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ خود بھی گھبرا گئے سیدنا ابوبکر کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے نہیں ہیں، کوئی خاص معاملہ ہے۔ دروازہ کھولا، پوچھا خیریت؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ چکا ہے خروج کا، نکلنے کا، ہجرت کا۔ فرمایا الصحبہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا میں ساتھ چل سکتا ہوں؟ فرمایا اس کی بھی اجازت آئی ہے، تم نے ساتھ چلنا ہے، یہ ساتھ ایسے ہی نہیں اختیار کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ نے اپنی مرضی سے اختیار نہیں کی، کچھ کی شادیاں تو آسمان پر ہوں۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجنا کہا، ہم نے نکاح کر دیا، یہ بیوی ہو چکی ہیں، اور جتنے رشتے ہوئے وہ حکم الہی سے تھے، کیونکہ یہ تخصیص تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعداد میں۔ جب آپ کے لیے تعداد میں اجازت آتی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خاتون کے لیے بھی اجازت آتی گئی۔ اب میں اللہ کے نبی کو نبی تو مانوں، معصوم تو مانوں، آخری نبی تو تسلیم کروں، آپ کا احترام بھی کروں، اور آپ پر ایمان بھی رکھوں، آپ کو افضل البشر قرار بھی دوں، آپ کو اللہ کا محبوب قرار بھی دوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں کہ اللہ نے آپ کے لیے جو ساتھی چنے تھے وہ صحیح لوگ نہیں تھے، وہ سازشی تھے، انہوں نے تو سازش کر کے خلافت پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ میں اللہ کے نبی کو آخری نبی مان کر کلمہ پڑھ کر تسلیم کر بھی لوں، اور اس کے بعد یہ کہوں اللہ کے نبی آپ کے بستر کی پاکیزگی کا خیال اللہ نے رکھا نہیں، آپ کا بستر صاف ستھرا رہا نہیں، وہ خواتین صحیح کردار کی مالکہ نہیں تھی۔ یہ آپ اپنے کسی دوست کو کہہ کر دیکھیے، کسی عام شخصیت کو کہہ کر دیکھیے کہ میں تجھے مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، میرا تجھ سے تعلق ہے، میری تجھ سے دوستی ہے، سالہ سال سے ہے، لیکن تیرے گھر والوں کا کردار مشکوک ہے۔ دیکھیں وہ آپ کو کیا جواب دیتا ہے۔ بس یہ سوال ہے آپ سے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا تھا، انہی شخصیات میں اہل بیت بھی شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں ساری بات سمیٹ دی، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان سب کے دلوں کے درمیان الفت اور محبت اور مودت کا رشتہ اللہ نے قائم کیا ہے۔ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ محبت اور مودت پیدا کر سکے۔ فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا لو انفقت جميعا ما فی الارض ما الفت بین قلوبهم، آپ دنیا کے سارے خزانے اور دولت لے آئے اور لا کر ان کے قدموں میں رکھ دیں کہ یہ ایک دوسرے کے دوست بن جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ولکن اللہ الف بین، اللہ نے ان کے دلوں کو ملایا ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑا ہے۔ جب اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے، ملا دیا ہے، تو میں کون ہوتا ہوں ان کے درمیان دشمنیاں تلاش کرنے والا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے، میں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی ہے، جس معاشرے میں تربیت پائی ہے،
وہاں میں سیاستدانوں کو لڑتا ہوا دیکھتا ہوں، وہاں میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتا ہوا دیکھتا ہوں. یہ حالیہ مناظر آپ کے سامنے جب گھومتے ہیں آپ سمجھتے ہیں صحابہ بھی ایسے ہی تھے. وہ بھی دنیا کے پجاری تھے، وہ بھی ایک دوسروں سے حکومتیں چھینتے تھے، وہ بھی ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، وہ بھی لٹیرے تھے، وہ بھی ڈاکو تھے، وہ بھی کرپٹ تھے، وہ بھی ملک کا مال لوٹنے والے تھے. ہم نے چونکہ دیکھا ہی ایسے ہے تو ہم اسی چیز کو، اس بات کو اسی تناظر میں سمجھتے ہیں. اللہ نے ایک بات سمجھا دی، اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کی ہے، محبت پیدا کی. ان کی محبت کا اگر آپ نے اندازہ کرنا ہے، اب یہ ہے وہ عقیدہ، یہ ہے وہ بات جو سمجھنے کی ہے. عقیدہ ہم اپنی مرضی سے نہیں بناتے، ہمیں قرآن و حدیث نے بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا واسطہ دے دیا، آپ نے سمجھا دیا اپنے اہل بیت کے متعلق، آپ نے ساری تعلیمات اپنی دے دی. اس کے بعد ہم نے سمجھنا ہے کہ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے. اہل بیت متعین ہو گئے، آپ نے اپنے گھر والوں کے حوالے سے تعین کر دیا. اللہ نے بتا دیا جو آپ کی بیویاں ہیں، جو اہل بیت ہیں، کوئی آدمی قیامت تک ان سے شادی نہیں کر سکتا. وہ ازواجہ امہاتہم، آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. قرآن نے امہات المؤمنین ازواج کے تو آداب خود بیان کر دیے. کسی نے سوال کرنا ہے تو کیسے سوال کرے گا، کسی نے بات کرنی ہے تو کیسے بات کرے گا. امہات المؤمنین جب کسی کے سامنے آئیں گی تو کیسے آئیں گی، کسی سے گفتگو کریں گی تو کیسے کریں گی. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقرن في بيوتكن يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لا جناح عليهن في آبائهن ولا ابنائهن. یہ ساری آیات جو سورہ احزاب میں بیان ہوئی ہیں امہات المؤمنین کے آداب بیان ہو گئے. رہی بات جو باقی اہل بیت تھے ان کا کیا کرنا ہے، ان میں سے دو شخصیات کا میں صرف ذکر کرتا ہوں، کیونکہ وہ ان دو شخصیات سے جو محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ دنیا میں کسی بچے سے نہیں کی. بچے کی بات ہے، کسی بچے سے وہ محبت نہیں کی. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کرتے ہوئے، صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے اپنے خطاب کو چھوڑ کر اٹھ کر گئے ہوں اور کسی کو اٹھا کر لائے ہوں سوائے حسن اور حسین کے رضی اللہ عنہ. دونوں بچے تھے، ایک کی ولادت 3 ہجری میں سیدنا حسن کی، ایک کی ولادت سن 4 ہجری میں سیدنا حسین کی. یہ دونوں بچے تھے چھوٹے چھوٹے. سنن نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں آپ نے دیکھا یہ دونوں بچے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، بچے ہیں، کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں وہ جو قمیض ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہے، اٹک کر گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، چل رہے ہیں. آپ سے برداشت نہیں ہوا. یہ مائک چھوڑ، جیسے ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں، کوئی مسئلہ ہو میں مائک چھوڑ کر اٹھ جاؤں، تھوڑی دیر بعد آ کر واپس بیٹھوں، آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی کہ مولوی نے صحیح نہیں کیا، یہ شیخ کا طریقہ کار درست نہیں تھا. آپ سارے مجمع کو چھوڑ کر اپنے ان 2 نواسوں کو گود میں اٹھا کر لائے اور ممبر پر آ کر آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، صدق اللہ، اللہ کی بات بالکل سچی ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور اولاد کبھی کبھی تمہارے لیے آزمائشیں بن جایا کرتی ہیں. میں ان 2 پھولوں کو آتا ہوا دیکھ رہا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں. میں اٹھا اور اٹھ کر ان کو اپنی گود میں اٹھا کر لے آیا. اس دوران جو گفتگو میں انقطاع ہوا، وہ جو تبلیغ اور رسالت کا فریضہ ادا ہو رہا تھا وہ صحیح سے ادا ہو نہیں سکا. نماز آپ کی مسجد میں کوئی امام پڑھا رہا ہو اور وہ نماز پڑھاتے ہوئے اپنی مرضی کر ڈالے نماز میں. ہمارے ہاں تو امام کو تو کھانسنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی بعض اوقات. کچھ مساجد میں، سب نہیں، کچھ مساجد میں امام کو ٹائم دیا جاتا ہے، فجر کی نماز اتنے منٹ کی، ظہر کی اتنے منٹ کی، عصر کی اتنے منٹ کی، مغرب یہ، عشاء یہ. 1 منٹ بھی اوپر ہو جائے تو اس امام کی بات میں کلاس ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث ہے مسند احمد کی اور ایک حدیث ہے سنن نسائی کی، دونوں صحیح ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور آپ کے دونوں پھول، یہ دونوں شہزادے باری باری آپ کی کمر پر سوار ہوتے، ایک آ کر بیٹھتا اترتا، دوسرا آ کر بیٹھتا اترتا. اور یہ کس حالت میں؟ جب آپ امت کی امامت کرا رہے تھے مسجد نبوی میں. بلکہ سنن نسائی کی حدیث تو یہ ہے کہ صحابی رسول کہتے ہیں سجدہ طویل ہو گیا، بہت طویل ہو گیا، مجھے خدشہ ہوا کہ کوئی مسئلہ نہ بن گیا، کوئی اللہ کی طرف سے امر نہ آ گیا ہو، کوئی اور معاملہ نہ ہو گیا. میں دوران نماز اس خدشے میں
اپنی گردن کو تھوڑا سا اوپر اٹھا کر دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاملہ تو نہیں ہو گیا. کہتے میں نے جب نظر اٹھائی تو دیکھا سیدنا حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر سوار تھے اور آپ سجدے میں تھے. اس حدیث کی شرح میں شارحین نے بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ لکھا ہے. اتنا کچھ لکھا ہے کہ آپ پڑھتے جائیں آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا کہ اہل بیت اور خاص طور پر یہ دو پھول ان کا مقام کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے. ان کی حیثیت کو ہی میں آج اجاگر کر کے آخر میں چند سوالات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں. یہ وہ شخصیات ہیں جن کے پیدا ہونے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیٹی کے پاس گئے. ان دونوں شخصیات کے لیے مختلف روایات میں سنن نسائی، مسند احمد، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ان دونوں کو گھٹی بھی خود دی. وہ کھجور جو منہ میں پگھلا کر اس کو نرم کر کے بچوں کو گھٹی دی جاتی ہے، دونوں کو اللہ کے نبی کی گھٹی تھی. سیدنا حسن کی پیدائش پر والد سے پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا حرب نام رکھا ہے. سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے. فرمایا اس کا نام حرب نہیں، سمو الحسن، اس کا نام حسن رکھو. سیدنا حسین کی پیدائش پر پھر آپ گئے، پھر اسی طرح ہوا. پھر آپ نے سوال کیا نام کیا رکھا ہے؟ کہا جعفر. فرمایا اس کا نام حسین رکھو. یہ دونوں نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے. ان کا عقیقہ بھی خود کیا. ان سے محبت بہت تھی. ان کو اپنی گود میں بٹھایا کرتے تھے اپنی ران پر مجمع کے دوران. اور وہ واقعہ جس میں آپ نے بھی سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر یہ چڑھا کرتے تھے، آپ کی کمر پر سوار ہوتے تھے نماز کے دوران. اس میں آپ نے نماز کے بعد مجمع سے کہا تھا اعلموا انی احبہما. یہ بات ہر کوئی اچھی طرح سے اپنے ذہن نشین کر لے، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. اور صحیح مسلم میں سیدنا حسن کے متعلق ہے، دیگر روایات میں دونوں کے متعلق ہے اللہم انک تعلم انی احبہما فاحبہما. اللہ تو یہ جانتا ہے میں ان دونوں سے بہت دل کے ساتھ پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے پیار فرما دے. یہ دعا تھی. واحب من یحبہما، اور اللہ تو اس سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے. اللہ اس سے نفرت کر، اور میری بھی نفرت ہے اس آدمی سے جو ان دونوں سے نفرت کرتا ہے. بڑی با کمال شخصیات تھی. بچپن میں انہوں نے غم دیکھے تھے. 6 سال 7 سال 8 سال یہ عمریں تھی ان کی جب یہ محبت کرنے والی شخصیت ان سے جدا ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد 24 دن 3 مہینے 6 مہینے 6 مہینے 10 دن 1 مہینہ، یہ مختلف روایات ہیں جن میں یہ منقول ہے کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا سے رخصت ہوئی. اتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے اپنے نانا کو جاتا ہوا بھی دیکھا، اپنی ماں کو رخصت ہوتا ہوا بھی دیکھا. لیکن اتنی چھوٹی عمر میں اللہ کے نبی ایک بات خاص طور پر اپنے ایک شہزادے کو سکھا گئے تھے، اور وہ شہزادے تھے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ. ایک روایت کے الفاظ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے ایک بات ذہن نشین کروا دی تھی، دع ما یریبک الی ما لا یریبک. کبھی بھی شک والی چیزوں میں مت پڑنا، اپنے ایمان کو سلامت رکھنا، اپنے ایمان کی حفاظت کی کوشش کرنا. اور ایک دن ان کے بچے تھے، چھوٹا بچہ کھجور اٹھا کر کھا رہا ہے. جن گھروں کے اندر کئی مہینوں کے فاقے ہوتے ہیں، اس گھر کا بچہ ایک کھجور اٹھا کر صدقے کی منہ، بچے کو پتہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اس بچے کو دیکھ کر، سیدنا حسن تھے، صدقے کی کھجور اٹھا کر کھا لی. آپ نے پہلے تو کہا کخن کخن. یہ جملہ شارحین حدیث اس کی طویل شرح کرتے ہیں. یہ ایک ڈانٹ ہے جو بچے کو دی جاتی ہے ایک ایسے معاملے پر جس میں اس کو سختی سے سمجھانا. آپ نے سختی سے ڈانٹ کر وہ کھجور منہ سے نکلوائی، ہاتھ سے نکال کر کھجور جو لعاب تھا وہ بھی تھکوایا، اور کہا کہ تم جانتے نہیں ہو انا آل محمد لا ناکل صدقہ، یہ صدقے کی کھجور ہے اور آل محمد صدقہ نہیں کھاتے. آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ حرام ہے، تمہارے منہ میں کھجور جانی نہیں چاہیے. یہ تربیت ہوئی حلال پر، حلال رزق ان کے وجود میں گیا، حلال سے ان کا خون بنا. تربیت کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اسی لیے شخصیت بڑی عظیم شخصیت بنی تھی. وہ کیسے بنی تھی وہ بات آخر میں آتی ہے. اب آئیے، یہ احترام کی بات ہو گئی، یہ عقیدہ مل گیا کس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، جو ان سے نفرت رکھے گا اللہ ان سے نفرت رکھے گا. اس کے بعد کوئی شخصیت
تاریخ اسلام میں ایسی نہیں آئی جس نے ان دونوں سے نفرت کی. کوئی شخصیت صحابہ کرام میں ایسی نہیں آئی. سیدنا ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نماز عصر پڑھا کر نکلے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. سیدنا حسن کو کھیلتا ہوا دیکھا, بچہ کھیل رہا ہے, سمجھدار بچہ ہے, ڈانٹا نہیں, مارا نہیں کہ نماز میں کہاں تھا, نظر نہیں آیا, آج تو نے نماز پڑھی نہیں ہمارے ساتھ, بچہ ہے کھیل رہا ہے, باہر نکلے, گود میں اٹھایا, پیار کیا اور کہا شبیہم بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیس شبیہم بی. یہ اپنے نانا کے بہت مشابہ ہے, اپنے باپ کے مشابہ نہیں ہے. اور سیدنا علی پیچھے, جو والد تھے پیچھے کھڑے, مسکرا رہے تھے. ان کا مسکرانا سیدنا ابو بکر کے اس بچے کو گود میں اٹھانے پر بھی رضامندی کی دلیل ہے, اور اس جملے پر بھی راضی ہونا کہ اپنے نانا کے مشابہ ہے. کیونکہ سیدنا انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ میں آپ کے خاندان میں کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہو سوائے سیدنا حسن. بلکہ سیدنا علی کے بعد روایت میں اقوال یوں ملتے ہیں کہ اگر وجود کو تقسیم کر دو تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے. نچلے وجود کے, جسامت کے اور چلنے پھرنے کے انداز میں سیدنا حسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے. اور کیوں نہ ہو, کیونکہ وہ دونوں آپ کی بیٹی کے بچے تھے. اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ انداز میں, گفتار میں, چلنے پھرنے میں, اٹھنے بیٹھنے میں اور چہرے میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ. یہ چیز ان صحابہ نے لی تھی, اخذ کی تھی, قبول کیا تھا. کہنے والے کہتے ہیں کہ جی ان کی وراثت نہیں دی تھی, خلافت پر ڈاکہ ڈالا. میں ایک سوال کر دیتا ہوں, سوال صرف اتنا ہے سمجھنے والوں کے لیے. چھوڑ دو آج شیعہ سنی کے اختلافات, چھوڑ دو ذاکر اور مولوی کے جھگڑے. مسلمان بن کر یہ سوچو کہ کل اللہ کو اٹھ کر جواب دینا ہے. وراثت کی تقسیم کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک شخص دنیا سے چلا جائے اور اس کی اولاد میں صرف ایک بیٹی ہو, فإن كانت واحدة فلها النصف, ایک بیٹی کو اس کی جائیداد میں سے آدھا حصہ ملے گا. بیویاں ہیں, ایک بیوی ایک سے زائد ہے, وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ, تمہاری کوئی اولاد میں بیٹا نہیں ہے تو تمہاری بیویوں کو وَلَهُنَّ الرُّبُعُ, ان کو 1/4 ملے گا. اگر اولاد ہے, کوئی بھی اولاد ہے, بیٹا ہے یا بیٹی, تو بیویوں کے لیے ثمن 1/8, 8واں حصہ. جائیداد کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 حصے ہوں گے. ایک حصہ, 8واں حصہ آپ کی بیویوں کو جائے گا. 4 حصے, آدھی جائیداد آپ کی بیٹی کی ہوگی, باقی بچتے ہیں 3. الحق الفرائض باہلیہ فما بقی فلیولا رجل ذکر. علماء کرام کی جماعت بیٹھی ہے, کسی غلطی پر ہو تو اصلاح کر دے. باقی جو 3 حصے بچیں گے وہ بطور عصبہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو جائیں گے رضی اللہ تعالیٰ. وراثت کا مطالبہ صرف بیٹی کی طرف سے آیا تھا, مسلم ہے, کوئی اختلاف نہیں. آپ نے جواب دیا سیدنا ابو بکر نے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے, یہ مسلمانوں کا مال ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, ہم انبیاء کی جماعت, نحن معشر الانبیاء لا نورث یا لا نورث, ہمارے وارثین نہیں ہوا کرتے. ما ترکنا ہو صدقہ, جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے. نہ بیویوں نے اپنا حصہ مانگا, نہ چچا نے اپنا حصہ مانگا. بیٹی نے ایک دفعہ مطالبہ کیا, بتا دیا گیا, صحیح بخاری کا الفاظ ہے, پھر کبھی آپ سے بات نہیں کی. کب بات نہیں کی؟ اس مسئلے میں یقیناً بات نہیں کی, کیونکہ بقیہ کسی نے سوال کیا نہیں, آپ کو پتہ نہیں تھا, سیدہ فاطمہ کے علم میں نہیں تھا. بات علم میں آ گئی. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص وراثت پر قابض ہو جائے اور بعد میں ان کے بچوں کو گود میں اٹھائے اور بچے ساتھ ملیں, کھلیں, ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرے, سیدنا علی بیعت کرے, آپ کو خلیفہ تسلیم کرے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال ہے. چلو ابو بکر نے کھا لی, عمر نے کھا لی, عثمان نے کھا لی, بعد میں سیدنا علی المقتدی خود بھی تو آ گئے تھے. وراثت کیوں نہیں لی؟ سوال ہے. چلو بنو امیہ بیچ کے کھا گئی, سیدنا عثمان کے دور میں کہتے ہیں بنو امیہ بیچ کر کھا گئی. چلو بعد میں وہ حق واپس تو لیا جا سکتا تھا, وہ حق دلوایا تو جا سکتا تھا. سوال ہے.
آگے بڑھیے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبقات ابن سعد میں، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، کئی اہل علم نے اس بات کو صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ سیدنا عمر نے جب اپنے زمانے میں دواوین بنوائے، رجسٹر بنوائے کہ آج کے بعد مجاہدین کا وظیفہ مقرر کیا جائے گا، لوگوں کا وظیفہ مقرر کیا جائے گا، ان رجسٹروں کے اندر نام لکھنے کی باری آئی، کہا کس کا پہلا نام لکھا جائے؟ پہلے نام لکھے جائیں گے اہل بدر کے، جو بدری صحابی ابھی بچے ہیں، اور ان کے ساتھ 2 ناموں کا اور اضافہ کر دو۔ کن ناموں کا؟ جو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ وہ کون تھے؟ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ۔ ان کا بھی حصہ انہی کے برابر نکلے گا۔ دیتے جاتے تھے، ان کو دیتے جاتے تھے۔ ایک دن بیٹے نے کہا، عبداللہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے تھے وہ بھی صحابی تھے، کہ آپ اللہ کے نبی کے ان نواسوں کو، سیدنا علی کے ان بیٹوں کو جس انداز سے، جس محبت سے عطا کرتے ہیں، وہ بیٹے کے لیے نہیں ہوتا۔ بیٹے کا یہ جملہ سن کر عمر ابن خطاب کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، اسکت لا ام لک ابوہما خیر من ابیک و امہما خیر من امیک۔ خاموش ہو، ان کے باپ جیسا باپ لیا، ان کی ماں جیسی ماں لیا، تیرا حصہ بھی وہ بن جائے گا۔ ان کا باپ تیرے باپ سے بہتر ہے، ان کی ماں تیری ماں سے بہتر ہے۔ یہ کہنے والی شخصیت عمر ابن خطاب ہے۔ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے جو آپ ہر محفل میں سنتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر عمر ابن خطاب کہتے ہیں، قحط پڑا ہوا تھا، اور جا کر کہا اللہم انا کنا نتوسل بنبیک، اے اللہ ایک وقت تھا جب تیرے نبی موجود تھے تو ہم ان کا وسیلہ لاتے تھے، ان کا وسیلہ، ان کے ذریعے سے دعا ہوتی تھی اور تو ہمیں بارش برسا دیتا تھا۔ تو وسیلہ آج بھی مانگ لیتے ہیں، فرمایا آج وہ وسیلہ نہیں ہوگا۔ آج وسیلے کے طور پر زندہ شخصیت کو لایا گیا، وہ ہے عباس ابن عبد المطلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، برگزیدہ شخصیت ہے، بزرگ آدمی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت بہت محبت تھی۔ صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، سیدنا عمر ابن خطاب نے عباس ابن عبد المطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے کہا تھا، واللہ لا اسلام کا یوم اسلم کان احب الی من اسلام الخطاب لا اسلم، اللہ کی قسم جس دن آپ اسلام لائے تھے وہ آپ کا اسلام لانا مجھے زیادہ پسند تھا، مجھے بہت اچھا لگا۔ اگر میرا باپ خطاب بھی اسلام لے آتا مجھے اتنی خوشی نہ ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اسلام کی خواہش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ آج اسی شخصیت کو لے کر آئے اہل بیت۔ یہ دعا کریں گے، امید ہے اللہ سے کہ اللہ ہم پر بارش برسائے گا۔ اپنی دعاؤں میں نہیں کہا اللہ ہم تیرے سے دعا کرتے ہیں، تجھ سے وسیلہ تیرے سامنے پیش کرتے ہیں تیرے نبی کے چچا کا، نہیں، بلکہ کہا یہ زندہ شخصیت موجود ہے دعا کرنے کے۔ یہی ہم کہتے ہیں، وسیلہ یہ ہے کسی زندہ برگزیدہ بزرگ آدمی سے، نیک صالح متقی کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیے گا، یہ بھی وسیلے کی قسم ہے۔ آگے چلیے، جس شخصیت کو سب سے زیادہ ہر فرقہ مذموم قرار دیتا ہے، مطعون قرار دیتا ہے صحابہ کرام میں سے، اس شخصیت کا آپ نام جانتے ہیں؟ جس شخصیت پر سب سے زیادہ ہر فرقے کی طرف سے طعن ہوا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ جتنا اس شخصیت کو رگڑا دیا گیا اتنا کسی کو نہیں دیا گیا، اور وجہ صرف ایک ہے کہ اس شخصیت نے جتنا دین منتقل کیا اتنا کسی اور صحابی سے منتقل نہیں ہے۔ لہذا اس کے اوپر طعن کرو، اس کو گرا دو، اس کو مجروح قرار دے دو، سارا دین بیٹھ جائے گا، سارا دین چلا جائے گا۔ کیا کریں؟ یہ وہ شخصیت تھی جس کو اہل بیت سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ ایک دن جنازہ پڑھا کر نکلے سیدنا ابو ہریرہ، راستے میں دیکھا سیدنا حسن بیٹھے اور پاؤں پر کچھ گرد لگی ہے، مٹی لگی ہے، جس کی وجہ سے وہ بیٹھے ہوئے تھے، گر گئے تھے۔ ابو ہریرہ بھاگتے ہوئے گئے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جا کر اپنی قمیض سے ان کے پاؤں کی گرد کو صاف کرنے لگے۔ وہ بھی چونک گئے، کہا ابو ہریرہ آپ بڑی شخصیت ہے، عمر میں بھی بڑے ہیں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ انہوں نے فرمایا لو یعلم الناس ما اعلم منک لحاملوک علی رقابہم، جو باتیں تمہارے متعلق، جو فضیلت مرتبے مجھے پتا ہے، اگر وہ لوگوں کو پتا چل جائے، لوگ تمہیں اپنی گردنوں پر اٹھا، کندھوں پر اٹھا کر۔ یہ تسلسل ہے، یہ بات ختم نہیں ہوگی، بات طویل ہوتی جائے گی، فضائل بیان ہوتے رہیں گے، تعلق بیان کیا جاتا رہے گا۔ لیکن اب آئیے اصل بات کی طرف۔ اصل بات یہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، اور ان کی شہادت کے وقت
کچھ صحابہ کرام ان کے دروازے پر کھڑے تھے روکنے کے لیے، جو باغی آئے تھے ان کو بھگانے کے لیے۔ ان میں ایک شخصیت اپنی تلوار کو برہنہ کر کے کھڑی ہونے والی سیدنا حسن کی تھی، اور اللہ کا واسطہ دے کر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس گھر بھیجا تھا کہ اس حملے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی نقصان پہنچ جائے، تمہیں میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں واپس اپنے گھر چلے جاؤ۔ دروازے پر کھڑے تھے بنو امیہ کے ایک غاصب کو بچانے کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں بنو امیہ کا غاصب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ بہرحال پھر اختلاف ہوا، بڑوں کا اختلاف، سیدنا معاویہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما، بڑوں کا اختلاف ہوا، جنگیں بھی ہوئیں۔ بہرحال اس کی جو تفصیل بیان کی جاتی ہے جتنی تفصیل کے ساتھ کہ جیسے کوئی فلم سازی ہو رہی ہو، کوئی دیکھ کر آپ کو ابھی وہ نقشہ کھینچ کر بتا رہا ہو، وہ تفاصیل ہم بھی نہیں مانتے اور کوئی دنیا کا عقل مند آدمی تسلیم بھی نہیں کر سکتا۔ جنگیں ضرور ہوئی ہیں، اختلافات ہوئے ہیں، بلکہ سیدنا حسن کے بارے میں آتا ہے یہ وہ شخصیت تھی، میں نے 2 جملے ذکر کیے تھے کہ انہی شخصیت پر بات ختم کروں گا۔ یہ وہ شخصیت تھی جن کے جسم میں حلال گیا تھا، اور بڑا زیرک آدمی تھے، بڑے دور اندیش تھے، اپنے والد سے بھی چند باتوں میں ان کی سوچ اور سمجھ سے مختلف رہے۔ جمل کے موقع پر راستے میں پہنچ کر رونے لگے، باپ نے کہا یہ بچوں کی طرح رونا بند کرو، مسئلہ کیا ہے وہ بتاؤ۔ کہنے لگا اشرت الیک بالبقام، میں تو آپ کو پہلے ہی کہہ رہا تھا جب آپ عراق سے نکل رہے تھے کہ نہ نکلے رک جائیں، اب بھی آپ کو کہہ رہا ہوں آگے نہ بڑھے واپس پلٹ جائے، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ لیکن والد آگے بڑھے، یہ بھی ساتھ ساتھ بڑھے، شریک بھی ہوئے، جمل بھی ہوئی، صفین بھی ہوئی، اپنے والد سے بعض اوقات اختلاف کر جایا کرتے تھے، بڑے زیرک آدمی تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی تھی آپ میں سے اکثر کو پتہ نہیں ہوگا، بہتوں کو پتہ بھی ہوگا جو اس دن جلوس نکالتے ہیں 21 رمضان کیونکہ وہ شہر بند ہو جاتا ہے۔ قاتل کون تھا؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تو پتہ ہے ہمیں، قاتل کون تھا؟ کس نے شہید کیا تھا؟ وہ ایک خارجی تھا۔ یہ بھی سوال ہے، نام نہیں پتا تھا، آپ کو پتا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سب کے نزدیک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل تھے، ان کے والد تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسین کے قاتل کا نام پتا ہے، اس پر لعنت ہم کرتے ہیں، اس کو جہنمی قرار دیتے ہیں، ان کے قاتل کا نام بھی ہمارے ایمان کا پھر جز ہونا چاہیے۔ آگے بڑھیے، والد کے بعد شام میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ ہے اختلاف۔ یہاں سے کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، امت کو تقسیم کرتے ہیں، وہ واقعات نکال کر لاتے ہیں، وہ باتیں نکال کر لاتے ہیں۔ کچھ ہمارے قدردان ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں دیکھو جو لوگ چھپاتے ہیں وہ ہم تمہیں بتاتے ہیں، جو مولوی نہیں بتائے گا وہ ہم تمہیں بتائیں گے۔ بنو امیہ نے کیا کیا، سیدنا علی کو ممبروں پر کیسے گالیاں دلوائی گئی، اہل بیت کا کس طریقے سے مذاق اڑایا گیا، اہل بیت کو کس طریقے سے گالیاں دلوائی گئی، ان کو کس طریقے سے رسوا کروایا گیا، کوئی نہیں بتائے گا، ہم بتائیں گے۔ میرے بھائی، گھر کی باتیں بتائی نہیں جاتی۔ آپ کے گھر میں والدین کا اختلاف ہوتا ہے، تایا چاچا کا اختلاف ہوتا ہے، کبھی ابا کا دادا سے ہو جاتا ہے، جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، وراثت کے بھی جھگڑے ہوتے ہیں۔ کوئی بچہ نکل کر باہر آ کر مائک پکڑ کر مسجد میں اعلان کرے کہ رات میرے ماں اور باپ کا جھگڑا ہوا، باپ نے ماں کو یہ کہا، ماں نے باپ کو یہ کہا، اور پھر یہ ہوا، اس نے اس کو تھپڑ مارا اور پھر اس نے اس کو گھر سے نکال دیا، یہ ناخلف ہے۔ یہ ماں باپ کا سگا نہیں ہے، سگا وہ ہے جو ان کے اختلاف کو چھپاتا ہے، کیونکہ آج اختلاف ہوا ہے کل راضی نامہ بھی ہو جائے گا۔ گھر کے بڑے ہیں، خاندان کے بڑے ہیں، یہ ہمارے دین کے بڑے ہیں، ان کے اختلافات ہوئے، یقیناً ہوئے۔ لیکن سن 41 ہجری میں جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، شام میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی، عراق میں سیدنا حسن کی بیعت ہوئی، اور بیعت کرنے والے بھی ہزاروں میں تھے، 40,000 کی تعداد لگ بھگ ذکر کی جاتی ہے۔ اور سیدنا حسن کہتے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے والد کی بیعت کی، میری بھی بیعت کی، اور میرے ایک اشارے پر جان دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ بیعت ہو گئی، تقریباً 6 مہینے 7 مہینے 11 دن مختلف اقوال اہل علم کے ان کی خلافت قائم رہی، اور یہ جمہور اہل سنہ کے نزدیک سیدنا حسن 5ویں خلیفہ قرار دیے گئے،
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق تھا، خلافت بعدی 30 سنہ، میرے بعد 30 سال تک خلافت قائم رہے گی۔ وہ 30 سال کا بالکل اختتام سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اختتام پر ہے۔ بہرحال پھر ٹکراؤ شروع ہوا، پھر ادھر سے بھی لشکر نکلا، ادھر سے بھی لشکر نکلا۔ آپ نے اپنے چچا کے بیٹے سے کہا، بھتیجے سے کہا، سیدنا حسن نے عبداللہ ابن جعفر سے، میرے ذہن میں ایک بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ عراق کو چھوڑ دو، مدینہ چلا جاؤ اور خلافت معاویہ کے حوالے کرو، تمہارا کیا کہنا ہے؟ بھتیجے نے کہا، جزاک اللہ عن هذه الامہ، اللہ آپ کو اس امت کی پوری امت کے بدلے میں بہترین بدلہ عطا کرے، اگر یہ کام آپ نے کر دیا تو یہ خون خرابہ ختم ہو جائے گا۔ اپنے بھائی کو بلایا، سیدنا حسین کو رضی اللہ تعالیٰ، یہی جملے کہے۔ بہرحال ان کو کچھ وقت لگا سمجھانے میں، لیکن آخرکار وہ بھی سمجھ گئے۔ اب سن 41 ہجری سے سن 61 ہجری تک دنیا کی کوئی تاریخ اٹھا لے، وہ شیعہ ہو، وہ سنی ہو، وہ عیسائی ہو، جو بھی مسلمانوں کی تاریخ لکھے گا وہ یہ لکھتا ہے کہ اس دوران خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خلیفہ کس نے تسلیم کیا؟ اس شخصیت نے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اللہ میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی اس سے محبت کر اور اس آدمی سے بھی محبت کر جو اس بچے سے محبت کرتا ہے۔ ان ابنی ھذا سید، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو بکرہ بیان فرماتے ہیں مجمع میں آپ بیٹھے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے نواسے تھے سیدنا حسن، ایک نظر مجمع پر ڈالتے، ایک نظر اپنے نواسے پر ڈالتے اور فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ بچہ ہے، ابھی میرا بیٹا ہے، لیکن یہ سردار ہے، سمجھدار ہے، عقل مند ہے، زیرک ہے، بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے والا ہے۔ لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سن 41 ہجری، اسی لیے بالاتفاق اس کو عام الجماع کہا جاتا ہے، اتفاق اور اتحاد کا سال۔ اب معاویہ کسی کی نظر میں کافر، فاجر، فاسق، زانی، بدکار، جہنمی کچھ بھی ٹھہرے، اس شخصیت کو اہل بیت نے، حسن اور حسین دونوں نے خلیفہ تسلیم کیا تھا، مصالحت کی تھی، صلح کی تھی، اس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا، کیونکہ اس موقع پر سیدنا حسن خلیفہ نہیں تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شاید آپ کو پتہ نہ ہو کہ سیدنا حسن کی شہادت کب ہوئی تھی، شہادت ہوئی بھی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ سیدنا حسن کے زہر دینے والے کو گالیاں لوگ بہت دیتے ہیں، سیدنا حسن کو زہر دیا گیا تھا، اہل سنہ میں اس بات میں اختلاف ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا تھا، وہ روایات صحیح ہیں یا نہیں ہیں، اہل سنہ مورخین میں اختلاف رہا ہے، محققین نے تسلیم بھی کیا ہے اور اختلاف بھی کیا ہے۔ شہادت کب ہوئی ہے؟ مورخین میں واقعی کہتے ہیں 49 ہجری، 50 ہجری، محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ 51 ہجری، ہجری کے سال میں اختلاف ہے، کس تاریخ کو ہوئی ہے پتہ ہے کسی کو؟ امام ہے نا، معصوم ہے، دوسرے امام ہیں، دوسرے امام معصوم ہیں، کسی کو نہیں پتہ ان کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی۔ کوئی چھٹی ہوتی ہے، کوئی سینہ پیٹا جاتا ہے، کوئی زد و کوب کیا جاتا ہے، ہاں گالی ضرور دی جاتی ہے ان کے زہر دینے والے۔ آج بھی ایران میں 28 صفر کو چھٹی دی جاتی ہے سیدنا حسن کی شہادت کی وجہ سے۔ عراق میں 7 صفر کو چھٹی دی جاتی ہے، اور اہل سنہ اکثر مورخین کے نزدیک ان کی شہادت 5 ربیع الاول کو ہے۔ کسی کو نہیں پتہ ان کی شہادت، کوئی اتفاق نہیں ہے۔ 10 محرم سیدنا حسین سب کو پتہ ہے، شہید کس نے کیا سب کو پتہ ہے، گالیاں سب دیتے ہیں، سیدنا حسن کے متعلق یہ جذبہ اور یہ محبت اہل بیت سے کیوں نہیں ہے؟ سوال ہے، جواب آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ اہل بیت سے محبت تو بلا تفریق ہے۔ اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خلیفہ تسلیم کر لیا اور مومن تھے، اپنا امیر مان لیا، تو امیر المؤمنین بھی ہو گئے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ کچھ بھی کہتے رہو،
ان کو کافر کہو، فاسق کہو، شرابی کہو، بدکار کہو، میں اہل بیت کے ساتھ ہوں، حسن اور حسین کے ساتھ رضی اللہ عنہ۔ پھر میں کہوں گا نکلو شیعہ سنی کے اختلاف سے، نکلو ذاکر اور مولوی کے جھگڑے سے، آؤ اپنے آپ کو سوچو، اگر تم اس وقت ہوتے، تم نے سیدنا حسن کی بیعت کی ہوتی عراق میں، اور جب سیدنا حسن اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح نامہ ہوا اور وہ سارے لوگ صلح کرنے کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ اور امیر تسلیم کرتے، تم کیا کرتے؟ گالی دیتے؟ تم کیا کرتے؟ انہیں جہنمی قرار دیتے؟ تم کیا کرتے؟ انہیں بدکار اور فاسق قرار دیتے؟ کہتے رہو کہ انہوں نے ممبر پر گالیاں دلوائی، اہل بیت کے اوپر ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑ دیے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ مجھے بتاؤ، کیا حسن اور حسین سے زیادہ تم ہو جو اہل بیت سے محبت کرتے ہو کہ ان کے والد کے ساتھ اختلاف کرنے کے باوجود یہ دیکھ رہے ہو کہ ممبر پر ہمارے والد کو گالیاں دلوائی جا رہی ہیں، ممبر پر اہل بیت کی توہین کی جا رہی ہے، ہر خطبے میں ایسے کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ اتنے غیرت مند نہیں تھے کہ اس خطیب کو اٹھ کر اس کی گردن تن سے جدا کر دیتے؟ انہوں نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب ایسی کوئی گالیاں دی نہیں جا رہی تھی۔ ہاں، روایات تم لے آؤ گے، کتب احادیث سے بھی، کتب روایات سے بھی، میں ایک ہی جواب دوں گا، میں اہل بیت کے ساتھ ہوں، حسن اور حسین کے ساتھ رضی اللہ عنہما۔ ان کی دوستی، ان کا تعلق بن گیا تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، انہوں نے امیر اور خلیفہ تسلیم کر لیا تھا، خلافت دے دی تھی، اختلاف ختم کر دیا تھا، مسلمانوں کا جو خون بہہ رہا تھا اس کو روک دیا تھا۔ اسی لیے عراقیوں میں سے کچھ عراقیوں نے کہا تھا جب صلح ہوئی تو لوگوں نے تعریف کی، کچھ نے کہا یا عار المؤمنین، اب حسن جو ہے وہ امیر المؤمنین نہ رہا، وہ عار المؤمنین، مومنوں کے لیے ایک تانا بن گیا، مومنوں کی رسوائی کا سبب بن گیا، ہمیں یہاں لا کے رسوا کرا دیا، معاویہ کے ہاتھوں صلح کروا دی۔ سیدنا حسن نے جب یہ بات سنی تو ایک جملہ ارشاد فرمایا، العار خیر من النار، یہ تانے بہت بہتر ہیں کل جہنم کی آگ سے۔ یہاں میں تم لوگوں کا خون بہا دوں، میں تمہیں لڑوا دوں اور اپنی گردن پر یہ بوجھ لے کر کے اللہ کے سامنے پیش ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور کسی نے کہا کہ شاید دم نہیں ہے، خم نہیں ہے، تو اس کو بھی جواب دیا کہ یہ جو ساتھ میرے لشکر آیا ہے یہ میرے ایک اشارے پر جان دینے کے لیے قربان ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آج جو یہ میں صلح کر رہا ہوں یہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس امت محمدیہ کے اندر اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اور ان کی جانوں کی حفاظت کے لیے۔ آج یہی اعلان میں اس ممبر سے کرتا ہوں، اس مائک سے کرتا ہوں، اس اسٹیج سے کرتا ہوں، چھوڑ دو ان اختلافات کو۔ اہل بیت کے اگر حقیقی معتقد ہو، اہل بیت سے حقیقی محبت کرنے والے ہو تو یہی بات اپنے ذہن میں رکھو، یہ فرقے بازی ختم ہونی چاہیے۔ یہ اختلافات نقل کرنا، اختلافات پھیلانا، یہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سیرت میں شامل نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اختلاف ختم کیا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ عنہ تسلیم کیا، ہمیں بھی تسلیم کرنا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ سب کے سب اہل بیت ہوں، صحابہ ہوں، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سب کے سب اللہ نے ان کو وہ اعزاز دیا ہے جو اعزاز دنیا میں کسی چیز کو نہیں دیا جا سکتا، اور وہ اعزاز ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان کا اللہ ان سے راضی ہے، یہ اپنے اللہ سے راضی ہیں، یہ کچھ بھی کر کے جائے، بالجملہ اللہ نے ان سب صحابہ کو جنتی قرار دیا ہے۔ اب میں کون ہوتا ہوں ان صحابہ پر فتوے لگانے والا؟ میں کون ہوتا ہوں ان کے اختلاف کو اچھالنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں ان پر کیچڑ اچھالنے والا؟ میرا کام بس اتنا ہے کہ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے ان سے راضی رہوں، ان کی محبت کو اپنے دل میں اجاگر کر کے رکھوں، ان سے حقیقی معنی میں دلی محبت کروں، اور یہ محبت ہونی چاہیے، وہ چاہے صحابی ہوں، وہ چاہے اہل بیت ہوں۔ اور جب اللہ ان لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا، اللہ ان سب کو جنت میں جب داخل کرے گا تو ایک اللہ نے بات قرآن مجید میں ذکر کر دی ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ۔ ان کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے روایات میں توضیح ہے مکمل وضاحت کے ساتھ، پل صراط سے گزرنے کے بعد قنطرہ مقام پر کھڑا کر کے ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے صاف کیا جائے گا۔ جنت میں ایک دوسرے کے لیے غل نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے لیے دل میں بغض نہیں ہوگا۔ ہاں، اختلافات ضرور ہوئے تھے، دل میں کچھ رنجشیں پیدا ضرور ہوئی تھی، لیکن جنت میں جب یہ جائیں گے اخوانًا علی سرر متقابلین، بھائی بھائی ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، ملیں گے، جلیں گے۔ سوچو اس وقت
میرے دل پر کیا گزرے گی اگر میں کسی سے محبت کرنے کے بجائے نفرت کر کے گیا، کسی کو گالیاں دے کر گیا، کسی کے بارے میں سمجھ کر گیا کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ جہنمی ہے، اور اسے میں جنت میں جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں گا۔ بس یہی اعلان تھا، یہی پیغام تھا، یہی سوالات تھے، کوئی طنز مقصود نہیں تھا، کسی فرقے کے متعلق گفتگو نہیں تھی، بات صرف اتنی تھی کہ اپنے عقیدے کی وضاحت تھی، جو عقیدہ مجھے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا تھا۔ میں اپنے جذبات، میں اپنی محبت، میں اپنی ذاتی نفرت ایک طرف رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کے حساب سے بات کو سمجھوں، آپ اپنا عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق بناؤ، اسی میں کامیابی ہے۔ باقی اختلافات کو لے کر میں آگے چلتا گیا تو اہل بیت کا طریقہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس جلسے کے منتظمین کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اللہ جو سنا اور سنایا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔